برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات اس کو سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے۔ آج میں جس آیت مبارکہ کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس طرح فرماتے ہیں: قالوا سبحانک، بولے پاکی ہے تجھے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا یہ ترجمہ ہے، اب اس کی لفظی تشریح آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ قالوا سبحانک، قالو یہ قالا یقولو قولاً سے آیا ہے، جس کے معنی ہے کہنا اور بولنا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سبحانک یہ سبحن سے آیا ہے، جس کے معنی ہے پاکی، عبادت، اور کاف ضمیر ہے۔ لا علم لنا، لام کے معنی نہیں کہ، اور علم علم یعلم علما سے آیا ہے۔ لنا لام حرف جار ہے اور نا ضمیر ہے۔ الا ما علمتنا، الا یہ حرف استثناء ہے اور ما اس میں موصول ہے جو کہ معنی میں۔ علمتنا یہ بھی علما، علم یعلم تعلیم باب تفعیل سے آیا ہے، سکھانے کے معنی میں، اور تا ضمیر ہے اور نون بھی ضمیر ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، انا کے معنی بے شک اور کاف ضمیر ہے۔ انتا اس کے معنی تو ضمیر ہے، اور علیم یہ بھی علم یعلم علما سے آیا ہے، جاننے کے معنی میں، جاننے والا۔ علیم مانے جاننے والا، اور الحکیم یہ اس کے معنی کئی ہیں، حکیم کے معنی کئی ایک ہیں۔ ایک تو اس کا معنی ہے دانشمند، حکیم کا معنی، دوسرا معنی ہے فلسفی، اور تیسرا معنی ہے طبیب، اور چوتھا معنی ہے دانشمندانہ، اور اس کی جمع ہے حکمہ۔ تو آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہوا: قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا مولا تجھے پاکی ہے، مولا تجھے پاکی ہے، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے، علم والا تو ہے، حکمت والا تو ہے، سب کچھ تو ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح ہوئی، اب اس کی تفسیر سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، تو وہ سمجھ گئے کہ اس سے ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے، کیونکہ امتحان تو بتائی ہوئی چیز کا لیا جاتا ہے۔ انہوں نے بلا تامل
اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا۔ یعنی جب پروردگار عالم نے حکم فرمایا کہ اے فرشتو تم ان اشیاء کے نام بتاؤ، تو وہ ان اشیاء کے نام بتانے سے عاجزی کرنے لگے اور کہا قالو، بولے سبحانک مولا تیرے لیے پاکی ہے، الا ما لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، یعنی ہم ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکتے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، جب اللہ نے ان فرشتوں سے پوچھا تھا کہ ان چیزوں کے یہ جو اشیاء ہیں کہ جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتائے ہیں، ان چیزوں کے نام ذرا تم بتاؤ، تو ان فرشتوں کے اندر ابلیس شیطان بھی تھا، وہ بھی ان چیزوں کا نام نہ بتا سکا تھا، وہ بھی ان چیزوں کا نام نہ بتا سکا تھا۔ دوسرے فرشتوں نے تو بتایا ہی نہیں، انہوں نے تو کہا لا علم لنا، اپنی کم علمی کا اظہار کیا کہ مولا لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ لیکن ان فرشتوں ہی کے اندر ابلیس بھی تھا، وہ بھی ان کا نام نہیں بتا سکا تھا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ فرشتوں نے بلا تامل، بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی عاجزی کا اقرار کر لیا، مگر اس نفیس طریقے سے اقرار کیا کہ سبحان اللہ، بظاہر تو رب کی حمد کی، لیکن اس حمد میں حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ اور اپنے قصور کا اقرار کیا، اور یہی توبہ کی حقیقت ہے، یہی توبہ کا طریقہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عاجزی کو خود اپنی طرف نسبت دی، نہ کہ رب کی طرف، یعنی یہ نہ کہا کہ مولا تو نے ہمیں بہت کم علم دیا، مولا تو نے ہمیں بہت کم علم دیا، یہ نہیں کہا، بلکہ تو نے ہمیں بہت کم علم دیا، آدم علیہ السلام کو زیادہ علم دیا، بلکہ یہ عرض کیا کہ ہم میں اتنی ہی علم کی طاقت تھی، یعنی ہمارے اندر صلاحیت ہی اتنی تھی، طاقت ہی اتنی تھی کہ ہمارے پاس اتنا ہی علم رہتا، اور ہمارے اندر اس سے زیادہ علم لینے کی طاقت نہیں تھی۔ جتنا تو نے عطا فرمایا، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ شیطان نے یہ کہا کہ بما اغویتنی، مولا تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ شیطان نے کیا کہا تھا کہ بما اغویتنی، مولا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے وہ مردود ہوا۔ جب شیطان نے یہ جملہ بولا رب کی بارگاہ میں، بما اغویتنی، مولا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے وہ مردود ہو گیا۔ اور یہ سب محبوب رہے، کون؟ دوسرے فرشتے، دیگر فرشتے سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول رہے، محبوب رہے، اس نے کہ انہوں نے اپنی عاجزی کا اقرار کیا تھا۔ شیطان نے مغرورانہ طور پہ بولا تھا مولا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے وہ رب کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، پٹکار دیا گیا، بھگا دیا گیا، اور یہ تمام فرشتے رب کی بارگاہ کے محبوب ہو گئے، پیارے ہو گئے۔ خیال رہے کہ یہ عاجزانہ کلام صرف فرشتوں کا ہے۔ یہ جو کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ مولا ہمیں کچھ علم نہیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، تو یہ عاجزانہ کلام جو ہے یہ فرشتوں کا ہے، یہ عاجزانہ کلام صرف فرشتوں کا ہے، شیطان اس میں شامل نہیں۔ یعنی شیطان نے یہ نہیں بولا تھا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، وہ تو اس وقت حاسد ہو چکا تھا جب فرشتوں نے یہ کہا تھا لا علم لنا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس وقت شیطان حسد کر چکا تھا۔ کیوں؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا قالب اللہ عز و جل نے تیار فرمایا تو تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، ان کا قالب دیکھنے کے لیے، ان کا سانچہ ڈھانچہ دیکھنے کے لیے آئے۔ پتہ چلا شیطان کو بھی، جب شیطان کو بھی خبر ہوئی تو وہ بھی دیکھنے کے لیے آیا۔ جب وہ دیکھنے کے لیے آیا تو اس نے چاروں طرف حضرت آدم علیہ السلام کے قالب کے چاروں طرف گھوم کے پھر کے دیکھا، اور پھر کہا فرشتوں سے، اے فرشتوں تم اسی پہ تعجب کرتے تھے، یہ دیکھو اس میں سوراخ، جگہ جگہ سوراخ ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، جگہ جگہ سوراخ ہیں، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے بس کی بات کچھ نہیں ہے، یہ خلیفہ بننے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اس نے اسی وقت حسد اپنا ظاہر کر دیا تھا، حسد اس کو اسی وقت ہو گیا تھا، لیکن اظہار نہیں کیا تھا۔ اظہار کب کیا تھا؟ جب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے آدم کو سجدہ کرنے لگے۔
اور اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا الا ابلیس، سوائے شیطان کے علاوہ سب سجدے میں جھک گئے، اور اس نے کہا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے پیدا ہوں، اور اس نے دلیل پیش کی کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ اس نے یہ ناقص اور ادھوری دلیل پیش کی، یہ نہیں دیکھا کہ آرڈر کس کا ہے، حکم کس کا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس میں حسد تو اسی وقت پیدا ہو چکا تھا جب پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا تھا کہ زمین پہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، کیونکہ یہ زمین کا اس کو بادشاہ بنا دیا تھا، پہلے آسمان کا اور زمین کا اس کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور جنت کے خزانوں کا اس کو مالک بنا دیا تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ زمین کی بادشاہت مجھ سے چھننے کے لیے جا رہی ہے تو اس کو حسد پیدا ہو گیا اور یہ جلنے لگا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آج تک جل رہا ہے اور جلتا رہے گا۔ سجدہ نہ کر کے اس کا حسد ظاہر ہوا، جب اس نے سجدہ نہ کیا، سجدے کا انکار کیا، تو اب اس کے اندر جو حسد تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ حسد تو پہلے ہی سے تھا لیکن چھپا ہوا تھا، لیکن اب یہ کھلم کھلا اس نے اظہار کر دیا اپنے حسد کا کہ وہ واقعی حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرتا ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ شیطان بھی اشیاء کے نام نہ بتا سکا تھا، یعنی جب اللہ عز و جل نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ اے فرشتوں ان چیزوں کے نام تو بتاؤ ذرا تم، تو تمام فرشتے اپنی لا علمی کا، کم علمی کا اظہار کرنے لگے، تو ان میں یہ شیطان بھی شامل تھا، یہ بھی ان اشیاء کے نام نہ بتا سکا تھا۔ اس لیے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنا نار سے پیدا ہونا، یعنی آگ سے پیدا ہونا اس نے بیان کیا، نام بتانے کی ضرورت نہ کی، نام بتانے کی طرف توجہ نہ کی، بلکہ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہیں، اس لیے میں نام بھی نہیں بتاؤں گا اور میں ان کو سجدہ بھی نہیں کروں گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اب جو شخص، یہاں سے ایک بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہم بات میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اب جو شخص کہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس اتنا علم تھا، حضور کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہاں ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے، وہ اس آیت کے منکر ہیں، اس آیت کا انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، نام سکھانے کے بعد ان کی حقیقتیں، ان کو بنانے کا طریقہ، ان کا طریقہ استعمال، ان کا میتھڈ، مینر، سب کچھ سکھا دیا، اور سکھانے کے بعد ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں پر پیش کیا کہ تم ان کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے اپنی کم علمی، لا علمی کا اظہار کیا، وہ بتا نہ سکے، تو انہی فرشتوں کے اندر شیطان بھی تھا، وہ بھی ان چیزوں کا نام نہیں بتا سکا، اس کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا، کتنا کہ فرشتے تمام چیزوں کا نام انہوں نے بتا دیا، تمام چیزوں کی حقیقت انہوں نے بتا دی، تمام چیزوں کو بنانے کا، استعمال کرنے کا میتھڈ، مینر اور طریقہ انہوں نے بتا دیا۔ تو اب جو شخص یہ کہے کہ شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے، وہ اس آیت کا منکر ہے۔ اس کا علم یعنی شیطان کا علم، حضور کے علم کی تو بات ہی چھوڑو۔ آقا فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ میرے آقا کا علم ہے، یہ میرے آقا کا علم ہے۔ ہر چیز کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو انسان دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آقا کے علم کی تو بات ہی الگ ہے، بات ہی الگ ہے۔ اللہ نے کتنا علم دیا ہے اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، باقی کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جتنا پروردگار عالم نے علم عطا فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا کروڑواں حصہ بھی شیطان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے حضور کے علم کی تو بات ہی الگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے جتنا علم عطا فرمایا،
اس کا کروڑواں حصہ بھی شیطان کے پاس نہیں ہے۔ تو اب جو شخص یہ کہے کہ شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، گویا کہ وہ اس آیت مقدسہ کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے۔ اس شخص کو اس آیت سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، درس حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، رب فرماتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی یہ تفسیر تھی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔